بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. ختم قرآن کا موقع بہت ہی بابرکت موقع ہوتا ہے یقین، اور ختم قرآن کے موقع پر سامعین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ختم قرآن کے فضائل یا قرآن کی فضیلت بھی سنیں، تو اسی لیے قرآن کی فضیلت سن کر ہم جب گھروں میں چلے جاتے ہیں اس پر واہ ہو جاتی ہے، عمل کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات میں سے صرف دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، چونکہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، اس مناسبت سے قرآن ہمارے ساتھ کیا خطاب کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور وہ دونوں باتیں آج کے زمانے کے اعتبار سے ضروری بھی ہیں، جو آج کل حالات ہیں، حالات کے پیش نظر وہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ایمان والے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمان والے تمہیں ایمان لانا ہے غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، لیکن غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بات آ جائے تو مان لو، بات سمجھیے گا، غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر بھی کوئی غیر کی بات بتائے ہمیں یہ ٹھیک ہے، نہیں، ایمان والے کو غیب وہ ماننا ہے جو قرآن سے آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے آیا ہے، ہر غیب کو نہیں ماننا۔ کیوں کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی فاسق آدمی آ کر کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو تحقیق کرو کہ درست بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ تحقیق کرو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک گاؤں میں بھیجا تھا کہ وہاں بنو مستلق ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے زکات اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب ہوا کیا، یہ جب وہاں پہنچے ہیں، اس گاؤں اس علاقے اس قبیلے والوں کے قریب پہنچے تو وہ قبیلے والوں کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، زکات وصول کرنے آ رہا ہے، تو سارے بیچارے استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ اب ادھر سے انہوں نے دیکھا اور ان کو پرانی باتیں یاد ہو، ہمارا تو بنو مستلق کے ساتھ تو دشمنی چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، لگتا آج رہی خیر ہے، اور ایک بندے نے بندے نے آ کر کے خبر کر دی کہ وہ جناب کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اچھا کہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں کو بتایا کہ بنو مستلق والے مرتد ہو چکے ہیں۔ پورے مدینہ منورہ میں آواز لگی کہ بنو مستلق والے مرتد ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پہلے حالات کی تحقیق کرنا، پتہ کرنا چاہے واقعی مرتد ہوئے نہیں، پھر جنگ کرنا ان کے ساتھ۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر تحقیق کی تو بتایا ہم تو اللہ کے رسول کے قاصد کے استقبال کے لیے گئے تھے باہر، اصل پتہ چلا معاملہ کچھ اور تھا۔ تو غیر کی کوئی خبر بھی آ جائے تو فوراً مان لینا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آخری عشرے کے متعلق ایک حدیث وہ گردش کرتی ہے ہر سال، اب تھوڑا اس میں زور کم ہو گیا، تھوڑا لوگوں میں شعور آ گیا،
اور اس شد و بد کے ساتھ چلتی ہے اور لوگ اس کے بارہا پر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سال بھی کوئی 3-4 لوگوں نے پوچھا مجھ سے. وہ کیا ہے کہ جناب والا اگر کسی کی اتنے سالوں کی ہی نمازیں قضا ہو تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں خاص ترکیب کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں. تو جتنی سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی تو معاف ہو جائے گی. اب میرے پاس پہنچا اوپر لکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس میں نے پکڑ کے آگے بھی چلانا شروع کر دیا, اس پر ایمان نہیں دیا. اب تحقیق ضروری تھی کہ آج کس کی طرف سے رہی ہے یہ بات, کس کی طرف سے آ رہی ہے. عبداللہ بن مسعود کے حدیث مبارکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان شیطان ہے نا, یہ کیا ہے, یہ انسان کی شکل میں آئے گا اور آ کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے. اور یہ جو اس نے وہ بات سنی ہوگی آگے لوگوں کو بیان کرے گا. وہ ایک شخص حدیث بیان کر رہا تھا, شکل مجھے یاد ہے, نام پتہ نہیں کون ہے, شکل یاد ہے مجھے کچھ نہ نام نہیں پتا, اور وہ حدیث بیان کر رہا تھا اور وہ شیطان ہوگا تو حدیث بیان کر رہا ہوگا. تو اس لیے ایسے واٹس ایپ پر کوئی حدیث آ رہی ہے, کوئی بات آ رہی ہے, تحقیق کرو, علماء کے ساتھ تعلق جوڑو. آج ایک لابی ہے جو باقاعدہ طور پر لابنگ کرتی ہے کہ کس طرح عوام کا تعلق علماء سے توڑا جائے, مختلف انداز سے, مختلف رنگوں سے. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں, مزے کی بات, وہ لوگ اپنے علماء تیار کرتے ہیں, وہ لوگ جو لابی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے علماء تیار کرتے ہیں. جناب ان کو طالب علمی کے زمانے میں 8 سال پڑھا کر عالم بناتے کہ انہیں کرنا ہمارا کام ہے, تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتا ہے مولوی اس طرح ہونے نے, لوگوں کو دکھائیں. یہ کچھ کلمات کچھ جملے ہمارے چلتے ہیں, کیا چلتے ہیں, اور مولوی اگر مولوی ہو اگر کسی اگر جنت کا توڑ دینا اسی ٹوٹ جائیں گے. یہ آپ نے سنا ہوگا یہ کلمہ, کیا مطلب, یہ کلمہ وہ ہے جو میرے دل میں علماء کی نفرت دکھا رہا ہے. اور یہ مولویوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں, یہ وہ کلمہ ہے جو مولویوں کی نفرت میرے دل میں بٹھا رہا ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, جس جگہ پہ عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹا تو وہاں پر کفر آیا, وہاں پر بے دینی آئی. اس لیے علماء سے تعلق جوڑا جائے. میرے پاس کوئی بات آ رہی ہے, کبھی آتا کہ فلاں کا فرمان, میرے علماء سے پوچھو کہ فرمان ہے کہ نہیں ہے. ایک بات جو ہمارے بزرگ, یہ بھی اس کے یقیناً وہ بتائیں گے, یہ بھی بچپن سے سنتے آ رہا ہوں, ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوب کیا جاتا ہے اور کچھ سال پہلے تک ہمارے سکول کی نصاب کی کتابوں میں شامل تھا, اور جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ کون سا واقعہ سامنے سنا ہوگا؟ وہ واقعہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے گزرتے تھے اور وہاں پر ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مہنگا کرتی تھی. سنا نہیں سنا؟ جبکہ حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں یہ بات ہے ہی. اب بتائیں, جب عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹے گا تو یہی باتیں آئیں گی سامنے, اسی طرح کی باتیں آئیں گی. پھر ایک اور واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, ایک مائی گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا بھائی کہاں جا رہی ہو, میں تیرا وزن اٹھا لیتا ہوں. وزن اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑے. وہ بستی چھوڑ کے جا رہی تھی, باہر پہنچی اور رستے میں باتیں کرتے جا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا تم بڑے اچھے لگ رہے ہو, لیکن ایک بات ذہن رکھنا, یہاں ایک شخص آیا جس کا نام محمد ہے, وہ جادو
جادوگر ہے اس سے بچ کے رہنا. تو آپ نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. یہاں حدیث کی کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے کہیں پہ بھی. پھر ہمارے ایک حدیث کے نام پہ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان کی بات سب سے پہلے مبارکباد کسی کو دے گا اس کی جنت واجب. حدیث ہے ہی نہیں. یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں. اس سے یہ مثالیں دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کا علماء سے تعلق کتنا ضروری ہے. مزے کی عجیب بات ہے کہ ادھر سے وہ جملے کیسے جاتے ہیں کہ مولوی اگر جنت ٹوڑے تو ہم بھی ٹوڑ جائیں گے. مولویوں کو تو دین ایمان ہی نہیں ہے اور مولویوں کی بات تو ماننی بھی نہیں چاہیے. اور ادھر جب بچہ پیدا ہو تو مولوی صاحب کو بلاؤ, نکاح پڑھانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ, جنازہ پڑھانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ, بچے کی آمین کہنی ہے مولوی صاحب کو بلاؤ, مردے کو بخشوانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ. بھائی مولوی اگر اتنا ہی برا ہے تو جنت جائے گا تو آپ سے زیادہ گناہ گار ہے وہ جنت جائے گا تو بھی چلے جاؤ گے تو پھر یہ سارے کام بھی تو خود کرنا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علم ضروری ہے. علم کیسے کہتے ہیں آج معذرت کے ساتھ کوئی اگر ایسا صاحب ہو تو کہ اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیا ریاضی پڑھنا علم حاصل کرنا ہے؟ کیا معاشرتی کی علوم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حاصل کرنا فرض ہے؟ مجھے بتائیں نا, شاید میری بات غلط ہو. کیا سائنس پڑھنا یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے؟ نہیں جناب, اپنے دین کے متعلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے ایک بات یہ کرنی تھی کہ اپنا تعلق اپنے علماء کے ساتھ جوڑا جائے, تحقیق کی جائے. تحقیق علماء سے ہی ہوگی, کسی اور سے نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, میں خود کتاب پڑھنے نہیں ہوں. بلکہ ایک دفعہ نا ایک صاحب مجھے کہہ رہی ہے میں بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہوں. مجھے کسی نے کہا بخاری کا خود مطالعہ کرو, مولویوں کی بات پہ نہ جاؤ. میں نے کہا میری بات سن, میں اس کا ایک بات میں کہتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ بخاری شریف اول حدیث سے لے کر آخر حدیث تک خود پڑھ لو خالی, لیکن ایک بار ذہن رکھنا اس کے بعد تم پریشان ہو جاؤ گے. اگر علماء کے ساتھ تعلق نہ لو تم پریشان ہو جاؤ گے کہ میں کی کروں. میں کہ میرا دعویٰ ہے بھائی اصل میں علماء یہ تو ہر بندہ ہر شعبے کا ہر بندہ ہے. مجھے بتائے میرے سر میں درد ہے یا اللہ فرمائے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, میں کسی جوتے گاڑنے والے کے پاس جاؤں گا کہ میرے بلڈ پریشر کا مسئلہ مجھے بتاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. مجھے کوئی اور مسئلہ ہے, مجھے آرکیٹیکٹ کا مسئلہ ہے تو میں کسی آرکیٹیکٹر کے پاس جاؤں گا نا. مجھے کوئی اپنی بلڈنگ کا مسئلہ ہے تو میں انجینئر کے پاس جاؤں گا نا. لیکن کہتے ہیں یہ جو دین کا علم ہے بولنے میں ٹھیکا رہ گیا, یہ مولویوں کو ٹھیکا نہیں دیا کیا کہ دین کا علم مولوی بتائیں گے؟ جناب یہ دین کا علم ہے, یہ عام علم نہیں ہے, یہ دین کا علم ہے. اس کے سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے. ڈاکٹریٹ کے لیے 4 سال ہے اور دین کے علم کے لیے 8 سال ہے. انجینئرنگ کے لیے 4 سال ہے, اصل تو 4 سال ہے, باقی تو سارا اس کی بنیادیں ہیں ساری, لیکن علم دین کے لیے 8 سال ہے. اس لیے علماء سے تعلق جوڑا جائے. دوسری بات یہ کرنی ہے جو آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے, وہ ہے حسد. بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. اصل میں ہم سمجھیں کہ حسد میں کیا خطرہ ہے. اگر حسد میں خطرہ نہیں ہے تو کاری کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ الحسد کیسے یہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے ختم کر دیتی ہے, حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں معمولی کی چیز ہے, معمولی نہیں ہے, نیکیاں ختم برباد کر دے گی. حسد کی وجہ سے آج ہم
حسد کی وجہ سے شکر سے محروم ہو چکے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا، ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے جو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے، اس بات پہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم نے ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ابراہیم کے آل اولاد کو بہت بڑی بادشاہی دی، کرو حسد۔ تو حسد سے منع کیا، ایاکم والحسد، آپ نے فرمایا خبردار حسد کے قریب بھی نہ جانا۔ شیر کے قریب جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا حسد کے قریب جانا خطرناک ہے۔ اور کیوں کہ حسد جب پیدا ہوتا ہے، حسد کی ابتدا ہے گناہوں کی، حسد نہیں، اصل میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا آج چاہتا ہوں جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی، حسد کی طرف توجہ نہیں جاتی، کتنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ حسد گناہوں کی جڑ ہے، حسد پیدا ہوتا ہے تو جھوٹ پیدا ہوتا ہے، حسد سے غیبت ہوتی ہے، حسد ہوا کسی نے گاڑی لی، کوئی نئی گاڑی ملی، یا اس کو جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر وہ بھی کام کرتا ہوں، اس کو ترقی مل گئی، اب میں حسد کرنے لگ گیا، اب میں حسد سے اب اگلا کام کیا ہوگا، میں لوگوں کے ساتھ سامنے اس کی غیبت کرنا شروع کروں، اور سامنے پتا جی اور گڈی کی میرے سامنے پتا، اور ہمیں پتا ترقی کیسے ہوئی، اور پتا ہمیں پر چھوڑو، میری زبان نہ کھول دو، زبان تو کھول چکے ہو بھائی۔ پھر اس کے ساتھ تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جب غیبت شروع کی تو ساتھ جھوٹ ملا دیا، یہ حسد سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں حسد کے ساتھ دوسرا، حسد کے اندر 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ حسد کا کیا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کے پاس رہے نہ رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، نہ رہے تو اچھی بات ہے لیکن رہے نہ رہے مجھے مل جائے۔ دوسرا حسد کا درجہ کیا ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کے پاس نہیں رہی چاہیے بالکل، یہ مجھے مل جائے۔ تیسرا جو خطرناک ترین حسد کا درجہ ہے وہ یہ کہ اس کے پاس نہیں رہی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے، ایسے نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ تو حسد سے ابتدا ہوئی، اور یہ حسد آہستہ آہستہ جیسے لکڑی ہوگی نا، آپ کیا کرتے پہلے لکڑی کو کھاتی رہتی ہے، لکڑی ختم ہو گئی آپ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بالکل کھانا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حسد نیکیاں کھا کر حتیٰ نکلتے تو نیکیاں بالکل صفر کر اللہ کھا جاتے، اور بڑا ذہن میں تھا کہ میں تو بڑے نیکیاں کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، وہاں جا کے ترازو کے سامنے کھڑے ہوئے تو صفر کچھ نہ ملا مجھے، ساری نیکیاں برباد۔ تو دیکھیں حسد کا ایک جائز درجہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں رش، رش کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ رش ہے، اس کو تو نے دی ہے لیکن ایسا مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ لیکن مزے کی بات کہ رشک بھی ہر جگہ اجازت نہیں دی ہے، رشک کی بھی اجازت نہیں دی ہر جگہ رشک کرنا شروع کر دو، نہیں، رشک کی بھی کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، 2 جگہ پر رشک کر سکتے ہو، رشک بھی زیادہ نہ کرو، کیوں کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر میں شاکر ہو جاؤں، یہ بس۔ دیکھیں مزدور ہے، غریب ہے، وہ امیر کو دیکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد بلڈنگ ایک کمال کی کوٹھی میں رہتا ہے اور 4 گاڑیاں، بلڈنگ ہے، گاڑی اس کو دیکھ رہا ہے، حسد۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ میاں تیرے پاس ممکن ہے اس سے بڑھ کر نعمت ہو، تجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اس کی گاڑیاں دیکھ رہے ہو، چمک دیکھ رہے ہو، اس سے جا کر پوچھو کہ رات کو نیند نہیں آتی میاں، اس سے کیا کرو میاں تو یہ مزدور ہے، تو 2 روٹیاں کھا کے تسلی سے سو سکتا ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے بیچارہ، تو 2 روٹیاں کھاتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچھا
بچہ بھی کھلا دیتا ہے، اس کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، شوگر ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کے سامنے بیف رکھ دو، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھانا، اس کے سامنے بہترین پراٹھا رکھ دو، کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا، تمہیں اللہ نے کہا کہ سب کچھ کھا رہے ہو۔ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو تو اپنی نعمتوں میں غور کیا جائے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہوتا ہے، مجھے اللہ نے کتنی بیماریوں سے بچا ہوتا ہے، اس لیے حسد سے بچ کے رہنا ہے۔ تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر میرے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو رہا ہے تو اپنی نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے بہترین فکر دی ہے، اللہ نے صحیح اعضاء دیے ہیں، اس کو شکر ہونا چاہیے۔ اللہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اگر اس کے پاس مال ہے، میرے پاس مال اور بے شمار نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں رسول اللہ سکھا رہے ہیں، اس لیے ہمارا تعلق قرآن سے بڑھے۔ ختم قرآن کا یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن سے بڑھے۔ جب قرآن سے تعلق بڑھانے کے لیے لازمی بات ہے کہ قرآن کا علم رکھنے والوں سے تعلق بڑھانا پڑے گا، اس لیے میں دونوں باتوں پر توجہ دلا دی ہے۔ قرآن کریم سورۃ کم از کم کرے زیادہ نہیں تو کم از کم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کم از کم چند ایک سورتیں، جن میں سے ایک سورۃ الحجرات لازماً پڑھی جائے، تفصیل کے ساتھ پڑھی جائے سورۃ الحجرات۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ النور خود بھی پڑھی جائے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھائی جائے۔ عجیب اللہ نے اس میں احکامات نازل کیے، ایک لفظ کمال کا وہ پڑھائی جائے، خود بھی پڑھ جائے، یہ کم از کم پڑھنا چاہیے تو یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھا جائے سمجھ کر، پورے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، پورا قرآن سیکھا جائے، روزانہ کا پڑھنا، روزانہ کا آدھا گھنٹہ۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مستند عالم نہیں ہے اس سے پڑھے۔ تو سورۃ نور کم از کم اور سورۃ الحجرات یہ مرد اور عورت دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، ایک آیت تک توجہ دلاؤں سورۃ نور کی، بس آخری بات کہ سورۃ نور کی ایک آیت ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو اس طرح زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو۔ اب یہاں پر حیرانی اس بات کی ہوتی ہے، قرآن کمال زبان ہے، اللہ نے قرآن کریم جو نازل کیا نا، یقین جانے اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عمر دے اور اگر اس کو عقل اور علم بھی عطا کرے، وہ 1000 سال کا کوئی ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر قرآن میں اگر سوچ کرے تو ہر لمحے ہر منٹ میں کوئی نیا علم اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایسا یقین جانے۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ پتہ لگے قرآن کیا ہے۔ ایک یہ آئے کہ کہاں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا پاؤں نہ مارے، پاؤں مار کے زور سے مار کے نہ چلے۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، وہ جو اپنی زینت چھپا رہی ہیں تاکہ وہ نہ پہچانی جائے۔ تو اس کے بارے میں بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک عورت کی چھوٹے قد کی، اس نے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے وہ کیا ہیل والا جوتا پہن لیا، ایڑی والا جوتا جس کو کہتے ہیں تاکہ بڑی نظر آئے، اور یہ ایڑی والے جوتے کی آپ تحقیق کرنا شروع کریں کہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ ہمارے مدد صغیر کی پیداوار نہیں ہے، یہ ذکر رکھیے گا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ وہاں سے آیا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایڑی والا جوتا کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجہ سے کہا جاتا ہے، یا ایڑی والا جوتا کوئی پہن رہی ہے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، یا ایڑی والا جوتا پہنا جاتا ہے بادل کے ساتھ، کیونکہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اسی میں یہ بات کر رہا ہوں،
ایڑی والا جوتا جب عورت پہنتی ہے تو اس کا سینہ اور اس کی سوئی یہ واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جس زینت کو چھپانے کا حکم دیا اس کو یہ ظاہر کرنے کا. دوسرا یہ کہ اس کی تفسیر میں یہ بات بھی ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں میں زیور پہنتی تھی. اب اس زیور کو ظاہر کرنے کے پاؤں زور سے بار بار چلا کرتی تھی تو منع کیا. تیسری بات یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی چال ٹھیک کرے, اپنے چلنے کا انداز ٹھیک کرے. اپنے چلنے کا انداز کیا مطلب؟ اپنے چلنے کا انداز اس طرح بنائے کہ جس سے اس کی زینت ظاہر نہ ہو. یہ ہمیں قرآن کی میں ایک آیت ذرا بھی توجہ ہے ورنہ تو قرآن تو بے شمار. پھر قرآن کے میں نے کہا کہ نقطہ کیا ایک نقطہ سمجھے گا بس. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بحر کا جو استعمال ہے نا پورے قرآن میں 32 دفعہ استعمال آیا ہے پورے قرآن میں. اور لفظ بحر کا معنی سمندر پانی, بر کا معنی خشکی. لفظ بر پورے قرآن میں صرف 13 دفعہ آیا ہے. اب 32 اور 13 ملائیں کتنے بنتے ہیں؟ 45. اب 32 کا 45 کے اعتبار سے پرسنٹیج اگر نکالے وہ بنتی ہے 71%. اور 13 کی پرسنٹیج اگر 45 کے مقابلے میں 13 کی پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ بنتی ہے 29%. جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں 71% پانی ہے, 29% خشکی ہے. اللہ نے پہلے کیا دیا. ایک نقطہ ہے کس طرح بے شمار قرآن فصاحت سے, بلاغت سے, معانی سے, بدیع سے. ذرا غور تو کرو, اللہ کی قسم اگر قرآن کی تعلیمات کا چسکا آپ کو پڑ گیا خدا کی قسم آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے. اس لیے آج سے نیت اور عزم کریں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں, اس بابرکت گھڑی میں کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے. ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کے لیے قرآن کا علم رکھنے والوں سے بھی تعلق جوڑنا ہے. کیا کرے ساری اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان کی مقدس گھڑیوں کی برکت, یا اللہ اس ختم قرآن کی مقدس گھڑیوں کی برکت, یا اللہ ہم پر, ہمارے تمام پر اور پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یعنی سے پوری امت مسلمہ زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. امت مسلمہ کے نوجوان بچے بچیاں یعنی دین سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی تو پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت کرنے والا ہے. یعنی تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما. یعنی آج ہر طرف چاروں طرف تو کہنا ہی کم ہے, یعنی کوئی ایک کونا کیا ایک جگہ خالی نہیں ہے جہاں سے دشمن مسلمانوں میں ایمان چھیننے کے لیے بےتاب نہ ہو, بیٹھا ہوا ہو. اللہ طرح طرح کے طریقوں سے, طرح طرح کے فتنوں سے ہمارا ایمان چھیننے کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ وہ مختلف انداز سے سامنے آ کر ایمان چھیننے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ جب تک تو حفاظت نہ کرے اللہ ہمارے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ آج تو وہ دور آ چکا ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے واپس آنے سے پہلے ہی وہ ایمان سے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. علاج تو وہ دور آ چکا ہے, ایک آدمی کال کرتا ہے, کال کرتے کرتے کال ختم نہیں ہوتی اور وہ اپنے ایمان سے فارغ ہو چکا آتا ہے. علاج وہ دور آ چکا ہے یا اللہ کوئی ایک آدمی اپنے گھر سے کوئی چیز خریدنے گھر سے نکلتا ہے واپس آتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یا اللہ اس فتنوں کے دور سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یعنی اس فتنوں کے دور سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو پستیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہمارے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما.
یا اللہ پوری امت مسلمہ مہنگائی سے دو چار ہے، یا اللہ تو ہی مہنگائیوں سے نکالنے والا ہے، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے کرتوت ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ ہم پھر بھی سدھر نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کو طعن و تشریح کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ایک دوسرے کو کوسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے کرتوت اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، یا اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے، یا اللہ کوئی شیطان ہمیں آ کر بناتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں پتہ ہے تو غفور الرحیم تو ہے، لیکن اللہ تیرے نبی نے یہ ہمیں کہا ہے کہ دیکھو اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجاہد کو بھی معاف نہیں کرتا اور گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم پھر بھی گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں گناہوں کی دل سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں کی دل سے محفوظ فرما، یا اللہ گناہوں جیسی غلاظت سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے سینوں میں جو غلاظتیں ہم بھر کے اپنے آپ کو بڑا پاک صاف لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سینے غلاظتوں سے گند سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ سینوں کے اندر کھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بدجلتی ہے، اللہ خیانت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا سینہ بھرا پڑا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے کہ ہمارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے، اللہ ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو اچھی صفات سے بھر دے، اللہ ہمارے سینوں کے اندر دیانتداری کو، امانت داری کو، سچائی کو، اللہ ہمدردی کو، خیر خواہی کو اللہ ہمارے سینوں میں بھر دے، اللہ ہمارے سینوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ منافق کی جو علامتیں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا اللہ آپ میں سے ہر ایک میں کوئی ایک نہ ایک وہ علامت پائی جاتی ہے، اللہ تیرے نبی نے کہا کہ منافق کی علامت ہے بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، یا اللہ یہ نبی نے یہ سب ہمیں بتایا، اللہ ہمارے میں سے ہم میں کوئی شاید کوئی ایسا نیک اللہ کا بندہ ہو، یا اللہ اس کے تو فعل ہمارے اندر جو یہ منافقوں کی علامات پائی جاتی ہیں، یا اللہ اس سے ہماری نجات فرما، یا اللہ اس ختم قرآن کے موقع پر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوئی ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے تھک کر تجھے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے بالکل تنگ آ کر تجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے لیے ابھی منٹ گزرتا نہیں ہے پھر گناہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے دعویٰ کرتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے پھر جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، لیکن جہاں تیرے نبی کی حدیث ہی ہے کہ جب بندے کی کوئی بندہ کوئی توبہ کے لیے آتا ہے تو یا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ جو اس کو کہتا ہے کوئی میرا رب ہے میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یا اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی لیے ہم بڑے ناز کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تیرے نبی نے بتایا تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، تو معافی دینا اور معاف کرنا بڑا پسند ہے، تیرے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کو چونکہ معافی پسند ہے تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو معافی بھی نہیں مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، اگر تو ایسی قوم کو لائے گا تو گناہ کریں گے پھر تجھ سے معافی مانگیں گے، اگر معافی پسند ہے نا اسی وجہ سے اللہ ہم سے معافی مانگ رہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں ہماری اچھی فرما آخرت میں ہماری اچھی فرما، یہ اللہ تو نے خود قرآن میں کہہ دیا ہم نے پڑھا نہیں یہ ہمارا قصور ہے، تو خود قرآن نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کی معیشت کو اس کی تنگ کروں گا، اس کی زندگی کو تنگ کروں گا، تجارت کو تنگ کروں گا، اللہ ہم نے کیونکہ پلاننگ کی تو سب کچھ ہم پر تنگ کر دیا، اللہ ہمیں ہوش نہیں ہے پتہ نہیں ہے، اللہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ واقعی تیری ناراضگی بڑی سخت ہے، واقعی تیری میرا غصہ بڑا سخت ہے، اللہ ہم بڑے خوش تھے کہ رمضان بڑا ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کسان بیچارے رو رہے کہ ہماری فصل تباہ ہو گئی، اللہ ہم بڑے خوش تھے کہ رمضان میں اللہ نے رحمت کر دی، اللہ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے لیے رحمت بن جائے گی، یا اللہ تو ہم پوری عمر مسلموں کے حال پہ رحم فرما، کہاں جیسے یا اللہ بدتر عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو حالی مجلس ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، اس ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ ہم نہیں مانگ سکے، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے ڈھنگ ہی نہیں ہے مانگتے کیسے ہیں،
یا اللہ مانگنے والے لے کر بھاگ جاتے ہیں، مانگنے والے تو ڈوب کر چلے جاتے ہیں، یا اللہ مانگنے والے تجھ سے مانگ کر تیرے سامنے وہ جس انداز سے تو راضی ہوتا ہے اس انداز سے تجھے بنا کر سیر نیچے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگتے کیسے ہیں، یا اللہ تجھے تو پتہ نام جان چاہتے ہیں، یا تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ جو اس حاضری مجلس میں جو دلوں میں کے جائز بنانا ہے، جو خواہشات جو جذبات ہیں، یا اللہ تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ تمام کے خواہشات کو، تمام کے جائز تمناؤں کو مہا اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض نظر سے خلاصی کی غیر سہولت عطا فرما، جو بیمار ہے تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ رافت الرحمان صاحب کی بیٹی بیمار ہے، اس طرح اور جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم